اس واقعے کو 9 سال گزر چکے ہیں۔ امریکی تاریخ کے یہ 9 سال اس کی گزشتہ ساری تاریخ سے مختلف رہے۔ جب امریکی آئین میں دی گئی تمام مذہبی اور شخصی آزادیوں کے باوجود امریکی مسلمانوں پر اظہار عدم اعتماد کئی حوالوں سے دیکھنے میں آیا۔ بعض واقعات میں مساجد اس نفرت کا نشانہ بنی اور ایک واقعے میں ایک مسلمان ٹیکسی والے کو اپنے عقیدے کا اعتراف کرنے پر قاتلانہ حملے کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈینیٹ زغاری ماسک امریکی مسلمان ہیں اور کہتی ہیں کہ حال ہی میں ایک اجنبی نے ان سے بدزبانی کی اور انہیں ان کے لباس کی وجہ سے دہشت گرد قرار دیا۔ یہ کہتی ہے کہ انہیں اپنی کمیونٹی کے بچوں کی سلامتی کی زیادہ فکر ہے، اپنی اتنی نہیں۔ اپنی تو مجھے کوئی فکر نہیں اور میں ایسی مخالفت کا مقابلہ کر سکتی ہوں، لیکن ایک بچے کو یہ سمجھانا جو ابھی خود اعتمادی حاصل کر رہا ہے بہت مشکل ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے دنیا کو ہم اور وہ میں تقسیم کر کے دیکھیں۔ ہم سب ایک سے انسان ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی کے رہنے والوں سے پوچھا گیا تو پتہ چلا کہ کچھ لوگ واقعتاً مسلمانوں سے خوفزدہ ہیں۔ رچرڈ پولن امریکی ریاست اوریگن سے واشنگٹن گھومنے آئے ہیں۔ آپ نے دیکھا انہوں نے 11 ستمبر کو کیا کیا؟ میرے نزدیک یہ ہماری آزادیوں پر حملہ تھا۔ جب ہم سکون سے رہ رہے تھے تو انہوں نے ہم پر حملہ کیا۔ لیکن ہم نے زیادہ تر جن لوگوں سے بات کی ان کا نظریہ اس سے بہت مختلف تھا۔ میرے خیال میں ہر شخص کو امریکہ کے تنوع کی قدر کرنی چاہیے۔ عیسائی، یہودی، مسلمان، بدھ، سائنٹولوجی میں یقین رکھنے والے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کئی لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے۔ وہ سنی سنائی چیزوں کو اسلام سمجھ لیتے ہیں اور اکثر اوقات انہیں اس سے ڈر لگتا ہے۔ ہم یقیناً ایک ایسے مقام پر ہیں جہاں ہمیں زیادہ سمجھدار آوازیں چاہیے۔ یہ ملک ہر ملک اور مذہب کے تارکین وطن کو خوش آمدید کہتا رہا ہے اور کسی کو کسی دوسری ثقافت یا مذہب سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ فلوریڈا کے پادری ٹیری جونز اور ان کے چرچ کے گزشتہ ہفتے کے اعلانات کے برعکس تقریباً تمام مذاہب کے رہنماؤں نے گزشتہ ہفتے امریکی عوام سے تحمل اور سب کی مذہبی آزادیوں کا احترام کرنے کی اپیل کی تھی۔ ہم خدا کا احترام کرتے ہیں اور اپنے پڑوسیوں سے محبت اور ان کی مذہبی آزادیوں کا احترام کر کے اپنے ملک کی توقیر کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کیسا لگتا ہے جب لوگوں نے ہم پر زبانی اور جسمانی حملے کیے اور دوسرے خاموش رہے، لیکن 2010 کے امریکہ میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ سرکردہ امریکی رہنماؤں نے اس موقع پر دیگر مذاہب کے امریکیوں کو اسلام سے روشناس کرانے کی ضرورت پر بھی زور دیا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں بہت غلط فہمیاں موجود ہیں اور میں عام امریکیوں کو خوفزدہ یا پریشان ہونے پر بالکل الزام نہیں دیتی، جو مصروف ہیں اور ان کے پاس زیادہ معلومات نہیں۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو بہتر طور پر متعارف کروائیں کہ مسلمانوں کے عقائد کیا ہیں اور اسلام کیا ہے۔ about what Muslims believe and what Islam is. تاریخی طور پر امریکہ میں مذہبی آزادیوں اور تنوع کی مجموعی سازگار صورتحال کے باوجود کچھ اور مذاہب کو بھی مختلف اوقات میں کسی نہ کسی تنگی کا احساس ضرور ہوا ہے۔ بعض مبصرین کے مطابق اسلام کے بارے میں منفی تاثر کی حالیہ لہر بھی ایک وقتی ابال ہے جو جلد بیٹھ جائے گا۔ فلوریڈا کا یہ 30 لوگوں کا چرچ پورے امریکہ کی نمائندگی نہیں کرتا۔ امریکہ کی نمائندگی ان سینکڑوں ہزاروں مساجد سے بھی ہوتی ہے جو پھل پھول رہی ہیں۔ اسلامی اسکولوں میں لوگ اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم دینے میں جتنے آزاد یہاں ہیں کہیں اور نہیں۔ یہ امریکہ ہے اور یہی امریکہ کا مستقبل ہے۔ اور اسلام کے لیے منفی سوچ نہ رکھنے والا مستقبل امریکہ میں اس سے جلد نہیں آ سکتا۔ مائیکل بومن کے ساتھ تابندہ نعیم، اردو VOA۔